آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان مسئلہ فلسطین اور رب کریم کا رویہ۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ایک انتہائی رذیل اور ذلیل قوم وہ مسلط ہے۔ ان حالات میں ایک عام مسلمان یا اسلام سے ہٹ کر بھی ایک ایتھیسٹ قسم کا بندہ وہ اس مسئلے کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یار یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، رب کے ماننے والے ہیں، اور اللہ مشکل کشا بھی ہے، مدد بھی کرتا ہے، مشکل کشائی سے اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرماتا ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اب فلسطینی وہ ہمارے بھائی وہ بیچارے کٹ رہے ہیں، مظلومیت کا شکار ہیں، ظلم اور بربریت کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد ہی نہیں آ رہی۔ وجہ تو پھر اس ذہن اس بنیاد کو لے کر پھر آگے دو رستے ہوتے ہیں۔ ایک رستہ وہ ہمارے لوگ اپناتے ہیں کہ رب ساڈی سنیندہ کوئی نہیں، اینا دی مڑیندہ کوئی نہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں پیروں کی طرف، بزرگوں کی طرف، درباروں مزاروں کی طرف کہ ان سے جا کر ان کو سفارشی بنا کر ان کو وسیلہ بنا کر رب سے مانگو۔ ان کا یہ نظریہ یہ بن گیا رب ساڈی سنیندہ کوئی نہیں، ہماری رب نہیں سنتا، اور اینا دی مڑیندہ کوئی نہیں، یعنی کہ پیروں کے پاس بزرگوں کے پاس جاؤ، ان سے جا کر یہ مدد طلب کرو اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے سفارشی بنے۔ یہ ایک نظریہ یہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا نظریہ مادیت پرستی اور مادہ پرست لوگوں کا وہ بن جاتا ہے اللہ کسی دی نہیں مدد کرتا، اللہ کسی کی نہیں سنتا، اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ دوسرا نظریہ بنتا ہے، یعنی کہ انسان اپنے ہی خالق، اپنے ہی مالک، اپنے ہی رازق، اپنے ہی رب کے خلاف، اپنے ہی رب کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا تو انسان کہتا ہے ان کا وسیلہ ڈالو پیروں بزرگوں بابوں کا، یا پھر انسان یہ نظریہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ رب سنتا ہی کوئی نہیں، رب کی طرف سے مدد ہی نہیں آتی۔ انسان اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس حالات میں ضرورت یہ پیش آئی کہ اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ کیسے وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ انتہائی ذلیل قوم کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج وہ ذلیل قوم عزت والے لوگوں کے اوپر مسلط ہے اور باقی تباہی آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے عزیزو، اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کر رہا، اللہ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی، فرشتے کیوں نہیں اتر رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے اور مدد کے وعدے ہیں وہ پورے کیوں نہیں ہو رہے۔ تو میرے عزیزو، توجہ کے ساتھ سننے والا جمعہ ہے، 4 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے، 4، تو آپ کو یہ ساری کے سارا مقدمہ اور سب کی سب چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے ماننے والے وہ کٹ رہے ہیں، اللہ کے ماننے والے وہ مظلوم ہیں، اس کے باوجود کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی چیز، پہلا پوائنٹ، پہلا جی آزمائش کہ اللہ رب العالمین نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے کے اندر مزے عیاشی وہ نہیں ہوتی۔ جو بندہ اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلام کو سمجھتا ہے، وہ انسان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے نا، مسلمان حقیقی معنی، ہمارے جیسا نہیں، حقیقی معنی کے اندر جو سچا مسلمان ہے اس کو پتہ ہے کہ دنیا واقعتاً قید خانہ ہے، کہ جہاں پر آپ کے کھانے کے اوپر بھی پابندی، حرام نہیں کھانا،
آپ کے چلنے کے اوپر بھی پابندی، حرام نہیں چلنا. آپ کی نظروں کے اوپر بھی پابندی، فلاں چیز کو نہیں دیکھنا، حرام چیز کو نہیں دیکھنا. آپ کی ایک ایک، آپ کے سونے سے لے کر آپ کے قبر میں جانے تک ہر ایک جگہ پر، ہر ایک چیز کے اوپر پابندی ہے. کیوں؟ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا جی قید خانہ ہے. لیکن جو مومن ہو، وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، کوئی پابندی نہیں، جس طرح مرضی زندگی گزارے، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے بہت برا انجام ہونے والا ہے. تو پہلی حدیث الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اور جب دنیا مومن کا قید خانہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا اس دنیا کے لیے، اس عارضی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین کا اعلان ہے. سورہ عنکبوت شروع، ابتدا ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، اور کیا تمہاری جان چھوڑ دی جائے گی؟ احسب الناس، لوگوں نے کیا سوچ لیا، لوگوں نے کیا خیال کر لیا، ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان کا دعویٰ کریں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَرُونَ، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. آزمائش ہوگی، ان کو آزمایا جائے گا. بلکہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام حسبتم، توجہ سے سنیے گا جی آیت، ام حسبتم انت، جو ہم کہتے ہیں ادھروں ساڑی اکھ بند ہونی ہے، ادھروں فرشتیاں نے پھول لے کے کھڑے ہونا، حضرت جی آگے، ایسے نہیں ہونا. اللہ کیا فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور تم نے کیا خیال کر لیا ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے ہی جنتیں تمہارے نام ہو جائیں گی، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور ابھی تو تمہارے اوپر وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں آئی ہی نہیں ہیں جو کہ پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھی. مستہم البأساء والضراء، ان لوگوں کے اوپر ایسی پریشانیاں آئیں، ایسی آزمائشیں آئیں کہ وزلزلوا، ان کو ایسا ہلایا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ اس وقت کے رسول اور رسول کے ساتھ ایمان لانے والے وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. تو میرے عزیزو، پہلا پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، تو ہماری آزمائش ہونی ہی ہونی ہے. اللہ نے کسی بھی مومن کو، کسی مسلمان کو آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑنا. یہ ہمارا جو نظریہ بن چکا ہے، ادھروں ساڈی اکھ بند ہونی، ادھروں جنت، ایسا نہیں ہونا. عزیزو، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم میں سورہ البقرہ 2 پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، ضرور تمہیں آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 طرح اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے تمہاری. پہلی آزمائش جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ جو خوف کی آزمائش ہے نا جی، اللہ تعالیٰ سے اس کے پناہ مانگا کرے. یہ ساری آزمائشوں میں سے سب سے اوکھی اور مشکل آزمائش ہے نا، یہ خوف کی آزمائش ہے. کہ جس بندے کو پتا ہو ابھی تھوڑے ہی لمحے بعد میری موت واقع ہو جانی، موت کا خوف مسلط ہو جائے، اور اس کو دنیا کی رنگینیاں، عیش و عشرت، دنیا کے مزیدار کھانے، وہ کوئی بھی مزہ نہیں دے گے. تو اسی وجہ سے اللہ نے پہلے نمبر پر جو آزمائش رکھی نا، خوف کی رکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے. ہمارے فلسطینی بھائی وہ اسی آزمائش سے گزر رہے ہیں. خوف ان کے اوپر مسلط ہے کہ پتہ نہیں کس وقت، پتہ نہیں اب، پتہ نہیں اب، پتہ نہیں اب، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے. تو میرے عزیزو، خوف کی جو آزمائش ہے نا بڑی ہی سخت ہے. باقی ساری آزمائشیں انسان، بھوک وہ کسی نہ کسی حد تک انسان جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور باقی جو آزمائشیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حد تک انسان جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. لیکن یہ جو خوف کی آزمائش ہے نا جی، بہت مشکل ہے، بہت اوکھی ہے. ڈر، انسان کا دل کے اندر کسی دشمن کا خوف آ جانا، کسی دشمن کا ڈر بیٹھ جانا. ابھی آپ کو پتہ چل جائے اس حال کے اندر نا ایک 3 فٹ لمبا سانپ ہے. دسو جی کوئی سے بیٹھے، ہر ایک کو کوئی خطبہ بھی کسی کوئی توجہ سے نہیں سنے گا. سب کو یہ فکر ہونے کہتے ایتھے نہ ہو، یہاں پر نہ ہو، یہاں پر نہ ہو، یہاں پر نہ ہو. تو اس لیے خوف کی جو آزمائش ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کہ یا اللہ ہم پر، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں مولا.
ہمیں آزمائشوں میں اے اللہ مبتلا نہ فرمانا، اور اگر اے اللہ آزمائش ہم پر آ جائے تو صبر کے ساتھ اے اللہ آزمائشوں کو جھیلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائش تمہاری ہونی ہے، آزمایا تمہیں جائے گا، لیکن آزمائش کے اندر جس نے صبر سے کام لیا وبشر الصابرین، جس نے صبر سے کام لیا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کس کو، صبر کیسے کرنا ہے کہ جب بھی آزمائش آ جائے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت کیا کہنا، واہ ویلا نہیں کرنا اور نوحے نہیں لگانے، نوحے نہیں کرنے، کوئی واہ ویلا نہیں کرنا، بلکہ کیا کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے کیا سمجھا، ہم نے نا یہ صرف مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے رکھ لیا، یہ قرآن پاک میں نا ہم نے تقسیم کیا ہوا، حصہ ایتھے پڑھنا، ایتھے پڑھنا، ایتھے پڑھنا، یہ آیت انا للہ و انا الیہ، یقین سے ایمانداری سے بتانا، ایسا نہیں کہ صرف جب فوتگی کی خبر ذہن میں آتی ہے، جب کوئی فوتگی کی خبر سناتا اسی وقت ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا نہیں ہے۔ باقی اللہ کیا فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی کی خبر آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، فوتگی ہو، کوئی بھی پریشانی آپ کو آتی ہے، اس وقت پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر مزید اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھے، اجر بھی مل گیا، اللہ تعالیٰ اس اجر کے بدلے میں، اس مصیبت کے بدلے میں اچھا نعم البدل بھی آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے پہلا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آزمائش اللہ نے کرنی ہی کرنی، اور فلسطینیوں کی ابھی کیوں نہیں مدد ہو رہی، ذہن میں یہ لانا ہے کہ شاید ان کی آزمائش ہو رہی ہے خوف کی وجہ سے، تاکہ ہم اپنے رب کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ وہ رب سنتا ہے، یقیناً سنتا ہے۔ آج کل مولوی صاحب ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اور رب ساڈے سنیندہ کوئی نہیں، انہاں دی مڑیندہ کوئی نہیں، پیروں بزرگوں قبروں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں ساٹھی نہیں سنتا، اے قبر والوں کی، ان پیروں کی، ان بزرگوں کی، ان کے سنتا ہے، جبکہ آپ ہر نماز کے اندر، نماز کی ہر رکعت میں آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ کیا ترجمہ ہے سمع اللہ؟ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے سن لی، اور وہی مولوی اور وہی غیر اللہ کو پکارنے والا وہ کہہ رہا ہوتا ہے رب نہیں سندا، رب ساڈی سندا کوئی نہیں، انہاں دی موڑدا کوئی نہیں۔ نماز کے اندر کیا کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور رب نے سن لی، رب نے سن لی۔ نماز کے بعد کیا ہے، ساڈی سندا کوئی نہیں، انہاں دی موڑیندا کوئی نہیں۔ تو اس لیے پہلا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا جی، ہو سکتا ہے ان کی آزمائش ہو رہی ہو، اور یہ آزمائش آپ کی اور میری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس مسئلہ فلسطین کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 25واں پارہ سورہ الزخرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ اس چیز کا خوف اور ڈر نہ ہوتا نا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ اللہ کے منکر اور اللہ کے باغی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو اللہ کے منکر ہے نا، جو اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر توجہ رکھیے گا جی۔ اللہ تعالیٰ آج ہم دیکھتے ہیں نا یار، جتنا کو رب کا نافرمان ہے، جتنا کو رب کا باغی، اتنا ہی مالدار ہے، اتنا ہی اس کے پاس پیسہ ہے، اتنی ہی اس کے پاس دولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی اس آیت کی۔ اللہ فرماتے ہیں لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو رحمان کا منکر ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کا باغی ہے، دین کا دشمن ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے گھر کی چھت، اس کے گھر کے اوپر لگی ہوئی سیڑھی، اور جس پلنگ کے اوپر، جس بیڈ کے اوپر وہ آرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ سارے کا سارا اللہ فرماتے ہیں ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، تاکہ وہ دنیا کے مزے وہ یہی دنیا کے اندر ہی لوٹ لے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت وہ صرف اور صرف متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس لیے یہ دوسرا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کوئی اپنی محنت سے، کوشش سے جتنی حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی ہے، توجہ رکھیے گا حدیث، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی نا، مچھر کا پر، توجہ رکھیے گا جی، مچھر کا پر، ایک پہلے مچھر پھر مچھر کا پر، یہ آپ نے
بارش کا موسم ہو نا، بارش کے موسم میں پروانے نکلتے ہیں جس کو ہم تمکڑ بھی کہتے ہیں. اب جو چھپکلی ہوتی ہے وہ پورے کا پورے اس جانور کو، اس پروانے کو کھا لیتی ہے، پر پھینک دیتی ہے. سر مچھر کا پر اور جانور کا پر وہ کوئی جانور بھی کھانا گوارا نہیں کرتا. آپ دیکھتے ہیں کوے یا یہ مرغیاں، وہ بلی ساری کی ساری مرغی کھا لیتی، پر نہیں کھاتی. اسی وجہ سے حدیث میں لفظ پر آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی نا، تو کسی اللہ تعالیٰ کے منکر کو، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وجہ سے جو کوئی جتنا اللہ تعالیٰ کا منکر ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا باغی ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے پاس مال و دولت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ دنیا کے مزے یہیں پر لوٹ لے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت پھر متقین کے لیے. ایک سلسلہ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی ایک حدیث لے کر آئے، حدیث کا نمبر 3677 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی. بکری مری ہوئی تھی، اوپر سے اس سے بدبو اٹھ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو گئے. آپ نے اسلام نے ارشاد فرمایا کیا کوئی یہ اس بکری کو لینا چاہے گا؟ مری ہوئی ہے اور مری ہوئی بھی بدبو آ رہی ہے، جو کہ یعنی کہ اس کا مرے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے اور اس سے بدبو اٹھ رہی ہے. اب اس کا گوشت کوئی جانور بھی نہیں استعمال کر سکتا ہے، انسانوں کے تو ویسے کسی کام کی نہیں. تو رسول اللہ پوچھتے ہیں کیا جی یہ بکری کو کوئی لینا چاہے گا اور جس نے اس کو پھینکا ہے مالک وہ بھی اس کے کسی کام کی؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ نہ ہی ہم میں سے اس کو کوئی لینا چاہے گا، نہ کوئی اس کو پسند کرے گا، نہ ہی یہ مالکوں کی کسی قیمت کی ہے، نہ ہی مالکوں کے کسی کام کی ہے. تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس بکری سے بھی گئی گزری ہے کہ بکری کو کوئی جو مرضی اٹھا لے. آپ بکری کو جس طرح پھینک دیا، مردہ ہو گئی، بدبو آ رہی ہے، اس کو کوے کھائیں، چیلے کھائیں، کوئی کتے کھا جائے، کوئی جو مرضی کھا جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ رب العالمین کو بھی اس دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی رکھی ہے. تو اسی وجہ سے دوسرا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ جی اسرائیل کے پاس اتنا اسلحہ کیسے، وہ تو رب کے منکر ہیں، ان کے پاس اتنی دولت کیسے؟ اس پوائنٹ کو اللہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے پاس مال ہونا، دولت ہونا، عزت، کسی کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت کا مقام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف کا مقام نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. آخرت کی زندگی وہ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے اور میرے لیے، ایمان والوں کے لیے رکھی ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین. تیسری جو پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تیسرا پوائنٹ، وقت بھی مکمل ہونے کو میں کوشش کروں گا چاروں پوائنٹ مکمل کر دوں. تیسرا پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہو، بلکہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ مصیبت اس وجہ سے آتی ہے، پریشانی اس وجہ سے آتی ہے، آزمائش اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو درجات کی بلندی دینی ہوتی ہے. درجے اللہ رب العالمین نے کسی کے بلند کرنے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ توبہ 11واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. یہ اہل عرب کے لیے اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ سے پیچھے رہیں. بلکہ کیوں؟ بلکہ اگر یہ جہاد میں نکلیں گے، یہ جہاد میں جائیں گے تو ان کو جو پانی کی پیاس لگے گی، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ. یار دیکھیں اللہ تعالیٰ کس حد تک، کس لیول تک آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ان مجاہدین کو جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کو پریشانی آتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے نا. اللہ فرماتے ہیں ان کی پانی کی پیاس لگنے کی وجہ سے، ان کو جو بھوک لگتی ہے اس بھوک کے لگنے کی وجہ سے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ ان مومنوں کی، ان مسلمانوں کی جو افرادی قوت ہے، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، وہ اسلحہ دے کر کافر جو جلتے ہیں، جو سڑتے ہیں، ان کے سڑنے کی وجہ سے بھی ان مسلمانوں کو اجر ملتا ہے. اور مسلمان جو بھی اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، اس قدم اٹھانے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. کوئی اس کو بھوک لگتی ہے، اس بھوک کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر دیتے ہیں. اس حد تک
اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو سمجھایا کہ تکلیفیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مصیبت بن کے برسے، تکلیفیں آپ کے اوپر آپ کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6561 نمبر ہے، ایک صحابی تھے، وہ نہ جا رہے تھے تو رسی کے اندر نہ اس کا پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گر گیا، اور ہوتا ہے نا ایسے، وہ ٹھوکر لگی اور نیچے گر گیا۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ٹھوکر لگی نیچے گر گیا، لوگ ہنسنا شروع ہو گئے، جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کوئی نیچے گر جائے اس کو اٹھانے کے بجائے نا آج لوگ ویڈیو بناتے ہیں، تو ڈگ گیا۔ تو وہاں پر بھی یہ ہوا، لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جب لوگ ایک ٹھوکر کو لگنے کی وجہ سے ایک آدمی گرا، لوگ ہنسنا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او تم تو ہنس رہے ہو، جب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ اگر مومن کو ٹھوکر بھی لگ جائے، مومن کے قدم کے اندر کانٹا بھی چبھ جائے، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر تکلیف، ہر جو مصیبت، ہر آزمائش وہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، کبھی کبھی آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ اور فلسطینی بھائیوں کی مظلومیت کو دیکھ کر آپ کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے زندگی بڑی عیاشی کے ساتھ، بڑی خوشحال اور بڑی موج مستی کے ساتھ گزاری ہوگی، دنیا میں کبھی پریشانی دیکھی نہیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، ہاں جی دنیا کیسی گزاری، بڑی موج نہ گزاری، بڑا مزہ آیا زندگی گزارنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کو ذرا لے جاؤ اور جہنم کا ایک پھیرا لگا کے لاؤ۔ جانا نہیں ابھی سر جی، جانا نہیں، صرف ابھی پھیرا لگنا، صرف ایک پھیرا لگا کر آئے گا، وہاں پر دیکھے گا ہو کیا رہا ہے، وہاں پر عذاب کیا ہے، عذاب کی شدت کیا ہے۔ وہاں پر جو سانپ اور بچھو، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک اونٹ جتنا بڑا بچھو ہوگا سر جی، یہ صرف اتنا بڑا بچھو، ہم آنکھیں بند کریں، ہمارے آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا بچھو صرف کھڑا ہو، کچھ کرے نہیں، صرف اتنا بڑا بچھو آ جائے، ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو جب وہ بندہ جس نے ساری زندگی عیاشی کی گزاری ہوگی، بڑی موج مستی کے ساتھ گزاری ہوگی، پھر وہ جہنم کا یہ منظر دیکھ کر آئے گا، آ کر رب سے کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، میں نے دنیا کے اندر کبھی خوشی دیکھی نہیں، میں کبھی دنیا کے اندر خوش رہا ہی نہیں ہے، مجھے خوشی نام کی کوئی چیز میسر ہی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ رب العالمین بلائیں گے ایک وہ بندہ جس نے ساری زندگی پریشانیوں کے اندر گزاری، آزمائشوں کے اندر گزاری۔ فلسطینی بھائیوں کو بلائیں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو سامنے مرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر بچے اٹھائے ہوئے، شہید بچے اٹھائے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، ہاں جی یا اللہ ساری زندگی پریشانیوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر گزری ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی مسلط ہو گیا، کبھی خوف کی آزمائش، کبھی بھوک کی آزمائش، کبھی مالوں کی کمی کی آزمائش، یا اللہ ساری زندگی آزمائشیں جھیلتے ہوئے، پریشانیاں جھیلتے ہوئے گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اینو ذرا لے جاؤ، اس کو ذرا نا جنت کا پھیرا، جانا نہیں صرف پھیرا لگنا ہے، جنت کا صرف پھیرا لگا کر آئے گا، دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں وہاں پر تیار کی ہے، وہ نعمتیں میں ابھی آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو جب وہ جنت کا صرف پھیرا لگا کر آئے گا، صرف پھیرا لگ گیا، ابھی گیا نہیں، آ کر رب کے سامنے رب کی عزت کی قسم اٹھا کر کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں نے تو کبھی دنیا کے اندر پریشانی دیکھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، ذہن میں رکھ کر یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، اللہ رب العالمین مددگار ہے، یقیناً مددگار ہے، اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین مشکلیں حل کرتا ہے، لیکن ان کی کیوں نہیں ہو رہی، ان کے اوپر کیوں نہیں فتح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ ہو سکتا ہے ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ایک کی پھیرا لوانا انہوں نے، جنت کا صرف ایک کی پھیرا لگنا، انہوں نے اپنی ساری زندگی کی پریشانیاں بھول جانی، ساری زندگی کی انہوں نے تکلیفیں بھول جانی ہے۔ یار دیکھیں، چلو یہ فلسطینیوں کو تو ہمیں پھر بھی صبر آ جاتا ہے نا، یار وہ یہودی ہیں، کافر ہیں اور غیر مسلم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یار آپ یہ نہیں دیکھتے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کس طرح شہید کیا گیا، ان کا سر کاٹا گیا،
سر کاٹ کر پھر درباروں کے اوپر، دربار یعنی کہ بادشاہ کا جو لگا ہوا دربار، درباروں کے اندر گھمایا گیا ہے۔ اگر مفلوج ہونا تھا، لوگ سوچتے ہیں ان کے یہودیاں دے ہاتھی مفلوج ہو جان جڑے ہاتھ نہ مزائل چلاندے، یا اس وقت اگر مفلوج نہیں ہوا ان کا ہاتھ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹنے پر، تو مفلوج آج بھی نہیں ہونا۔ اگر وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی تو نہیں سر جی ان کو سیدہ شباب اہل الجنہ یہ مرتبہ اللہ نے دینا تھا، یہ اللہ رب العالمین نے یہ مقام دینا تھا ان کو، اس وجہ سے ان کو اتنی بڑی تکلیف اور اتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ تو اس لیے یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ان کو یہ آزمائشیں آ رہی ہیں اور یہ مظلوم ہیں بیچارے، اور یقیناً مظلوم ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کے حق میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، ہاتھ اٹھانے چاہیے، لیکن یہ گمان اور یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ اللہ سندا کوئی نہیں۔ اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، اللہ کے بارے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ ان چیزوں کو جو میں نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، ابھی وقت مکمل ہو چکا ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے جی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا، اور پہلے بزرگی سے جو نگاہ مار کے سمندر روک دیندے تھی، وہ پہلے بزرگی سے جو بجلی کو لوٹوں کے اندر قید کر دیا کرتے تھے، وہ پہلے بزرگی سے جو اسلام پھیر کر حافظ بنا دیا کرتے تھے اور بم کیچ کر لیا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ میڈیا آیا ہے، جب سے یہ کیمرے آئے ہیں، اس وقت سارے بزرگ، پہلے بھی سارا جھوٹ تھا، پہلے بھی سب کا سب جھوٹ تھا، لیکن اب تو آپ جھوٹ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ عزیزو، اللہ رب العالمین نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا، جو بندہ سبب اختیار کرے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ نگاہ مار کے کچھ کر دیں اور فلاں ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہونا، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے گھوڑا یا اونٹ ہے اس کو میں ایسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے اوپر توکل نہ کر دوں، یعنی کہ بعد کھلا چھوڑا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تے توکل کیتا ہے۔ اب دیکھیں توکل کا کتنا زبردست، یعنی کہ آپ کے ہمارے نزدیک توکل کا کتنا زبردست مفہوم ہے، ہاں یار دیکھ کتنا بڑا توکل ہے، اونٹ بھی چھوڑ دیا، اللہ تے توکل بھی کیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 2517، رسول اللہ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، اور پہلے اپنے اونٹ کی رسی کو باندھ، پہلے اس کی اچھی طرح حفاظت کر، پہلے جو اسباب اختیار کر سکتا ہے اسباب اختیار کر، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر۔ یار رسول اللہ سے زیادہ بڑھ کے متوکل تو کوئی نہیں نا اس دنیا میں۔ رسول اللہ جنگ میں جاتے تھے تو 2 زرہ پہنی ہوتی تھی، باقی صحابہ اکرام کے پاس کسی پاس 1 زرہ، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی ہوتی تھی جنگ میں جب آپ نکلتے تھے۔ تو توکل کا معنی جو ہم نے یا ہمارے لوگوں نے مشہور کیا ہوا، بس ہاتھ باندھ لینا، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ بیج پانا، نہ فصل کے اندر پانی لگانا، بس بیٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ توکل کرنا، نہ سر جی کچھ بھی نہیں ہونا، نگاہ مار کے فصل کوئی نہیں جائے گی، نگاہ مار کے ان کے مسائل وہ ختم نہیں ہونے، نگاہ مار کے اسرائیلیوں کے ٹینک وہ تباہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، آپ نے قوت اختیار کرنی پڑے گی، اس کو رب نے بھی کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پہلے اسلحہ تیار کرو، اپنی قوت جمع کرو، اپنی افرادی قوت، اسلحے کی قوت جمع کرو، تاکہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اپنی اسلحے کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے تمہارا رعب اور تمہارا دبدبہ تمہارے دشمنوں کے اوپر قائم ہو، پھر جہاد کا اعلان کرو۔ سر یہ اسلامی تعلیمات ہے، اسلام کہتا ہے پہلے اسباب اختیار کرو، اسباب مکمل ہونے کے بعد، اپنا اسلحہ مکمل ہونے کے بعد پھر جہاد کا اعلان کرو، تاکہ تمہارے پریشانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک